بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں پیران پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی کی ولادت، سلسلہ نزد، اکابرین اسلام کی عبد القادر جیلانی کے بارے میں پیشن گوئی، حالات زندگی، فرمودات غوث اعظم، القاب غوث اعظم اور غوث اعظم کی علمی خدمات اور وصال کے بارے میں بات کریں گے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ شیخ عبد القادر جیلانی، جنہیں محی الدین، محبوب سبحانی، غوث الثقلین اور غوث اعظم کے القابات سے بھی جانا جاتا ہے، جو سنی حنبلی کے نہایت اہم صوفی شیخ اور سلسلہ قادریہ کے بانی ہیں۔ آپ کی پیدائش شب اول رمضان 470 ہجری بمطابق 17 مارچ 1078 عیسوی میں ایران کے صوبے کرمانشاہ کے شہر مغربی گیلان میں ہوئی، جس کو کیلان بھی کہا جاتا ہے، اور اسی لیے آپ کا ایک اور نام شیخ عبد القادر گیلانی بھی ماخوذ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ جیلان بغداد کے جنوب میں 40 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع عراقی تاریخی شہر مدائن کے قریبی شہر مغربی گیلان میں یا اس کے قریب عراقی گاؤں بشتیر میں پیدا ہوئے تھے۔ تاریخی کتب نیز بغداد میں رہائش پذیر گیلانی خاندان اس بات کی تائید کرتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی کا تعلق جنید بغدادی کے روحانی سلسلے سے ملتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمات و افکار کی وجہ سے شیخ عبد القادر جیلانی کو مسلم دنیا میں غوث اعظم دستگیر کا خطاب دیا گیا ہے۔ اکابرین اسلام کی عبد القادر جیلانی کے بارے میں کچھ پیشن گوئیاں پیش کرتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی ولادت سے 6 سال قبل حضرت شیخ ابو احمد عبداللہ بن علی بن موسیٰ نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ عنقریب ایک ایسی ہستی آنے والی ہے جس کا فرمان ہوگا کہ میرا قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے۔ اسی طرح جب حضرت شیخ عقیل سنجی سے پوچھا گیا کہ اس زمانے کے قطب کون ہیں، فرمایا اس زمانے کا قطب مدینہ منورہ میں پوشیدہ ہے، سوائے اولیاء اللہ کے اسے کوئی نہیں جانتا۔ پھر عراق کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس طرف سے ایک اجمی نوجوان ظاہر ہوگا، وہ بغداد میں وعظ کرے گا اور اس کی کرامتوں کو ہر خاص و عام جان لے گا، اور وہ فرمائے گا کہ میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے۔ سالک السالکین میں ہے کہ جب عبد القادر جیلانی کو مرتبہ غوثیت و مقام محبوبیت سے نوازا گیا تو ایک دن جمعے کی نماز میں خطبہ دیتے وقت اچانک آپ پر استغراقی کیفیت طاری ہو گئی، اور اسی وقت زبان فیض سے یہ کلمات جاری ہوئے کہ میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے۔ مان منادی غیب نے تمام عالم میں ندا کر دی کہ جمیع اولیاء اللہ اطاعت غوث پاک کریں۔ یہ سنتے ہی جملہ اولیاء اللہ جو زندہ تھے یا پردہ کر چکے تھے سب نے گردنیں جھکا دیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی حالات زندگی۔ ایام طفولیت تمام علماء و اولیاء اس بات پر متفق ہیں کہ سیدنا عبد القادر جیلانی مادرزاد یعنی پیدائشی ولی اللہ ہیں۔ آپ کی یہ کرامت بہت مشہور ہے۔ آپ ماہ رمضان المبارک میں طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کبھی بھی دودھ نہیں پیتے تھے، اور یہ بات گیلان میں بہت مشہور تھی کہ سادات گھرانے میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان میں دن بھر دودھ نہیں پیتا۔ بچپن میں عام طور سے بچے کھیل کود کے شوقین ہوتے ہیں، لیکن آپ بچپن ہی سے لہو لعب سے دور رہے۔ آپ کا ارشاد ہے کہ جب بھی میں بچوں کے ساتھ کھیلنے کا ارادہ کرتا تو میں سنتا تھا کہ کوئی کہنے والا مجھ سے کہتا تھا، اے برکت والے میری طرف آ جا۔ ایک مرتبہ بعض لوگوں نے سید عبد القادر جیلانی سے پوچھا کہ آپ کو ولایت کا علم کب ہوا؟ تو آپ نے جواب دیا کہ 10 برس کی عمر میں جب میں مکتب میں پڑھنے کے لیے جاتا تو ایک غیبی آواز آیا کرتی تھی جس کو تمام اہل مکتب بھی سنا کرتے تھے، اللہ کے ولی کے لیے جگہ کشادہ کر دو۔ آپ کے والد کے انتقال کے بعد آپ کی پرورش آپ کی والدہ اور آپ کے نانا نے کی۔ 18 سال کی عمر میں شیخ عبد القادر جیلانی تحصیل علم کے لیے بغداد 1095 عیسوی تشریف لے گئے، جہاں آپ کو فقہ کے علم میں حضرت ابو سعید مبارک مخزومی رحمۃ اللہ علیہ، علم حدیث میں ابو بکر بن مظفر اور تفسیر کے لیے ابو محمد جعفر جیسے اساتذہ میسر آئے۔ تحصیل علم کے بعد شیخ عبد القادر جیلانی نے بغداد شہر کو چھوڑا
اور عراق کے صحراؤں اور جنگلوں میں 25 سال تک سخت عبادت و ریاضت کی۔ 1127 میں آپ نے دوبارہ بغداد میں سکونت اختیار کی اور درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ جلد ہی آپ کی شہرت و نیک نامی بغداد اور پھر دور دور تک پھیل گئی۔ 40 سال تک آپ نے اسلام کی تبلیغی سرگرمیوں میں بھرپور حصہ لیا۔ نتیجتاً ہزاروں لوگ مشرف با اسلام ہوئے۔ آپ کا حلیہ جو بیان کیا گیا ہے، جسم نحیف، قد متوسط، رنگ گندمی، آواز بلند، سینہ کشادہ، داڑھی لمبی، چہرہ خوبصورت، سر بڑا، بھویں ملی ہوئی تھیں۔ شیخ عبد القادر نے مختلف اوقات میں 4 شادیاں کی، جبکہ ازدواجی زندگی کا آغاز 50 برس کی عمر سے کیا۔ آپ کی ازواج کے نام ہیں سیدہ بی بی مدینہ بنت سید میر محمد، سیدہ بی بی صادقہ بنت سید محمد شفیع، سیدہ بی بی مومنہ، سیدہ بی بی صادقہ۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی 4 ازواج سے 49 بچے پیدا ہوئے، 20 لڑکے اور باقی لڑکیاں۔ فرمودات غوث اعظم ہے: اے انسان، اگر تجھے مہد سے لے کر لحد تک کی زندگی دی جائے اور تجھ سے کہا جائے کہ اپنی محنت، عبادت و ریاضت سے اس دل میں اللہ کا نام بسا لے، تو رب تعالیٰ کی عزت و جلال کی قسم یہ ممکن نہیں، اس وقت تک کہ جب تک تجھے اللہ کی کسی کامل بندے کی نسبت و صحبت میسر نہ آ جائے۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں: اہل دل کی صحبت اختیار کر تاکہ تو بھی صاحب دل ہو جائے۔ ایک اور فرمان ہے: میرا مرید وہ ہے جو اللہ کا ذاکر ہے، اور ذاکر میں اس کو مانتا ہوں جس کا دل اللہ کا ذکر کرے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کے القابات ہیں: غوث اعظم، پیران پیر دستگیر، محی الدین، شیخ الشیوخ، سلطان اولیاء، سردار اولیاء، قطب ربانی، محبوب سبحانی، قندیل لامکانی، میر محی الدین، امام الاولیاء، السید السند، قطب اوحد، شیخ الاسلام، زعیم العلماء، سلطان اولیاء، قطب بغداد، باز اشہب، ابو صالح، حسنی ابن، حسینی امن، حنبلی مذہب۔ غوث اعظم کا مشہور فرمان ہے، آپ نے فرمایا: قبر حسین پر اللہ تعالیٰ نے 70,000 فرشتے مقرر کیے ہیں جو قیامت تک روتے رہیں گے۔ آپ کی علمی خدمات کے بارے میں بات کی جائے تو شیخ عبد القادر جیلانی نے طالبین علم کے لیے گراں قدر کتابیں تحریر کی۔ قادر جیلانی کا انتقال 1166 کو ہفتے کی شب 8 ربیع الاول 561 ہجری کو 89 سال کی عمر میں ہوا، اور آپ کی تدفین آپ کے مدرسے کے احاطے میں ہوئی۔ شیخ عبد القادر جیلانی کے کچھ واقعات آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغداد کے حالات سے مضطرب ہو کر شاید کسی بیابان کا رخ اختیار کرتے، مگر ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ جس نے آپ کے قدموں کو روک دیا۔ ایک رات حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ سرور کونین نے فرمایا: فرزند، تم بات کیوں نہیں کرتے؟ واز کیوں نہیں کہتے؟ آپ نے عرض کیا: آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اجمی ہوں، فصحائے عرب کے سامنے کس طرح زبان کھول سکتا ہوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اچھا، اپنا منہ کھولو۔ آپ نے حکم پر عمل کیا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 بار یہ آیت پڑھ کر آپ کے حلق پر دم فرمائی: بلا پروردگار کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ۔ دوسری روایت کے مطابق سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 بار اپنا لعاب دہن آپ کے منہ میں ڈالا اور فرمایا: جاؤ عبد القادر، مخلوق خدا کو نصیحت کرو۔ پھر اہل بغداد نے فرزند سعادات کو انسانی ہجوم سے خطاب کرتے ہوئے دیکھا: میں کہ میری تلوار مشہور ہے، میری کمان کھینچی ہوئی ہے، میرا سینہ شگاف ہے، میرا نیزہ نشانہ باز ہے، میں محفوظ ہوں، میں ہی ملحوظ ہوں۔ روزہ دارو آؤ، شب بیدارو آؤ، پہاڑوں کی عبادت گزارو آؤ، خانقاہ نشینو آؤ، خدا کے کام کے لیے میرے پاس آؤ کہ میں اسی کے امر سے تمہیں بلاتا ہوں۔ میرے فیض کا دریا بے کنار ہے،
عزت رب کی قسم، اچھے برے سب میرے سامنے ہیں، میری نگاہیں لوح محفوظ پر ہیں، میں دریائے علم و مشاہد الہی کا تیراک ہوں، میں خداوند تعالیٰ کی حجت ہوں، میں نائب و وراثت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ میری مجلس میں فرشتے اور مردان غیب اس لیے آتے ہیں کہ مسجد سے بارگاہ اقدس کے آداب سیکھیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے جس وقت یہ تقریر فرمائی، آپ کے صاحبزادے سید عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ ممبر کے قریب بیٹھے تھے۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور بے ہوش ہو گئے۔ سید الرزاق کے لباس میں آگ لگی ہوئی تھی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ممبر سے نیچے تشریف لائے اور اپنے ہاتھوں سے فرزند کے کپڑوں کی آگ بجھائی۔ اہل مجلس پر وجد طاری تھا۔ آپ نے فرزند سے فرمایا، فرزند، اس وقت تمہاری کیا کیفیت تھی؟ انہوں نے عرض کیا، جب میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو مجھے مردان غیب ساکت و مدہوش کھڑے اس طرح نظر آئے کہ سارا آسمان ان سے بھرا ہوا تھا اور سب کے جسموں میں آگ لگی ہوئی تھی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے ایک ہم عصر بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں نے جنات کی حاضری کا عمل کیا مگر کوئی جن حاضر نہ ہوا۔ میں حیران رہ گیا کیونکہ اس سے قبل کبھی ایسا نہ ہوا تھا۔ میں نے کئی گھنٹے تک عمل جاری رکھا، بالآخر وظیفے سے متعلق جن حاضر ہوئے۔ میں نے تاخیر کا سبب پوچھا۔ ہم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی مجلس واعظ میں حاضر تھے۔ ایک جن نے جواب دیا۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا، تم لوگ بھی حضرت شیخ کی مجلس میں حاضر ہوتے ہو؟ انسانوں کے اجتماع سے زیادہ وہاں ہمارا اجتماع ہوتا ہے۔ ہمارے کئی قبائل ان کے دست مبارک پر ایمان بھی لا چکے ہیں۔ اجنہ نے عجیب راز کا انکشاف کرتے ہوئے کہا، ایک بار سیدنا عبد القادر جیلانی کھلے میدان میں تقریر فرما رہے تھے۔ اس وقت 10,000 سے زیادہ انسانوں کا ہجوم تھا۔ یکایک ایک سیاہ بادل اٹھا اور آسمان پر چھا گیا۔ کچھ دیر میں موسلادھار بارش ہونے لگی۔ آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور رقت آمیز لہجے میں عرض کیا، میں تو صرف تیرے لیے مخلوق کو جمع کرتا ہوں۔ اچانک میدان پر پانی برسنا بند ہو گیا مگر میدان کے چاروں طرف پورے زور و شور سے بارش ہوتی رہی۔ ہجوم نے کھلی آنکھوں سے حضرت شیخ کی یہ کرامت دیکھی۔ ایک روز حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں شیخ علی بن ابی نصر رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود تھے، جو آپ کے سامنے ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ ابھی حضرت شیخ کی تقریر شروع نہیں ہوئی تھی، یکایک شیخ علی کو نیند آ گئی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے ایک نظر انہیں دیکھا اور لوگوں سے فرمایا، خاموش ہو جاؤ۔ حاضرین محفل خاموش ہو گئے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ممبر سے نیچے اتر آئے اور شیخ علی کے روبرو ادب سے کھڑے ہو گئے۔ آپ شیخ علی کا چہرہ غور سے دیکھتے رہے۔ جب شیخ علی بیدار ہوئے اور انہوں نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو اپنے سامنے کھڑا پایا تو خود بھی گھبرا کر کھڑے ہو گئے۔ علی بیٹھ جاؤ، آپ نے اپنا دست شفقت شیخ علی کے کاندھے پر رکھتے ہوئے فرمایا۔ شیخ علی حکم شیخ سے مجبور تھے، ناچار اپنی نشست پر بیٹھ گئے۔ کیا سرور کونین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی آپ کے خواب میں تشریف لائے تھے؟ حضرت عبد القادر جیلانی نے شیخ علی سے دریافت فرمایا، جی ہاں، ابھی کچھ دیر پہلے مجھے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کی سعادت حاصل ہوئی تھی۔ شیخ علی نے رقت آمیز لہجے میں عرض کیا، میں سردار دو جہاں کے احترام میں ہی کھڑا ہوا تھا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا، شیخ علی سیدنا عبد القادر جیلانی کے مقام سے واقف تھے مگر پھر بھی انہوں نے بڑی حیرت سے حضرت شیخ کی طرف دیکھا۔ کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو کوئی ہدایت بھی فرمائی ہے؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے شیخ علی سے دریافت کیا، جی ہاں، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میرے لیے حکم ہوا ہے کہ میں آپ کی خدمت اقدس میں حاضر رہوں۔ جس مجلس روحانی پر گنبد خضرا کی شعائیں منعکس ہوں، اس مجلس کی برکتوں کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا لقب محی الدین تھا، یعنی دین کو زندہ کرنے والا۔ ایک مجلس خاص میں کسی شخص نے دریافت کیا کہ آپ کا لقب محی الدین کس طرح ہوا؟ حضرت شیخ نے فرمایا، ایک بار میں بغداد سے باہر گیا ہوا تھا۔ واپسی میں جب شہر کے قریب پہنچا تو ایک نہایت خستہ حال اور ضعیف شخص میرے سامنے آیا اور زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ میں نے اجنبی سے پوچھا، اے بھائی، تجھے کیا تکلیف ہے؟ میں اپنا حال کیا سناؤں کہ مجھے کون کون سی بیماریاں لاحق ہیں؟ ضعیف شخص نے کہا،
قریب المرگ ہوں، اگر تم سے ہو سکے تو مجھ پر رحم کرو اور ایسی دوا دو کہ جسے پی کر جان بر ہو سکوں۔ میں نے چند آیات قرآنی پڑھ کر اس پر دم کی۔ چند لمحے بھی نہ گزرے تھے کہ وہ کسی سہارے کے بغیر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے جسم کی لاغری کافور ہو گئی اور چہرہ کسی پھول کی مانند تر و تازہ نظر آنے لگا۔ خدا کا شکر ہے کہ تمہیں تمہاری گمشدہ صحت دوبارہ مل گئی، میں نے اپنے دینی بھائی کی صحتیابی پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ عبدالقادر، تم نے مجھے پہچانا؟ اجنبی شخص نے میرا نام لے کر مجھے مخاطب کیا۔ میں تم سے واقف نہیں ہوں، میں نے اپنی لا علمی ظاہر کی۔ تم مجھ سے خوب واقف ہو، اجنبی شخص نے کہا۔ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین اسلام ہوں۔ ضعیف ناتوانی کے سبب میرا یہ حال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارے ہاتھوں زندہ کیا ہے، آج سے تم محی الدین ہو۔ یہ کہہ کر وہ شخص غائب ہو گیا اور میں نماز ادا کرنے کے لیے جامع مسجد کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں ایک برہنہ پاش شخص بھاگتا ہوا میرے قریب آیا اور مجھے مخاطب کر کے بولا، سیدی محی الدین۔ میں نے اسے حیرت سے دیکھا۔ وہ مرید کچھ کہے بغیر چلا گیا اور میں مسجد میں داخل ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے دو گانا ادا کیا اور جیسے ہی سلام پھیرا، نمازی میرے چاروں طرف جمع ہو گئے اور محی الدین پکارنے لگے۔ روایت ہے کہ حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو غوث اعظم کا لقب بارگاہ خداوندی سے عطا ہوا۔ مردان غیب نے آپ کو اسی لقب سے مخاطب کیا اور پھر یہ لقب اس قدر عام ہوا کہ اکثر لوگوں کو آپ کا حقیقی نام یاد نہیں رہا، مگر سب غوث اعظم کو خوب جانتے ہیں۔ تاریخ میں درج ہے کہ جس روز حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ غوث اعظم کے خطاب سے نوازے گئے، اس روز ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کا معمول تھا کہ جب مسجد تشریف لے جاتے تو راستے میں ہر چھوٹے بڑے کو بآواز بلند سلام کرتے۔ مسجد کے قریب ایک دکان تھی۔ دکان کا مالک عام سا مسلمان تھا، مگر حضرت شیخ سے نہایت عقیدت رکھتا تھا۔ حضرت شیخ اسے بھی سلام کرتے۔ دکان کا مالک آپ سے مصافحہ کرتا، پھر دکان بند کر کے نماز ادا کرنے کے لیے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے پیچھے مسجد میں داخل ہو جاتا۔ برسوں سے یہی حال جاری تھا۔ جس روز حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو غوث اعظم کا لقب عطا ہوا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حسب روایت دکان کے قریب پہنچ کر بآواز بلند سلام فرمایا، السلام علیکم یا اخی۔ وعلیکم السلام یا غوث اعظم۔ یہ کہتا ہوا دکاندار نیچے اتر آیا اور حضرت شیخ سے مصافحہ کیا۔ سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس تبدیلی کا سبب پوچھا۔ اب مجھے حکم ہوا ہے کہ میں آپ کو غوث اعظم کے لقب سے یاد کروں۔ دکاندار کا سر جھک گیا۔ جو راز اللہ اور اس کے مردان غیب کو معلوم ہے وہ تم پر کس طرح فاش ہو گیا؟ حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کیا تم کوئی خاص وظیفہ پڑھتے ہو؟ سیدی، میں 5 وقت کی نماز، ذکر و تسبیح اور درود شریف کے علاوہ کوئی خاص عمل نہیں کرتا۔ دکاندار نے عرض کیا، یقیناً تم کوئی خاص عمل کرتے ہو مگر تمہیں اس کا احساس نہیں۔ دکاندار کچھ دیر سوچتا رہا اور عرض کیا، جب روزمرہ کے استعمال میں آنے والی چیزیں کمی کے سبب گراں ہو جاتی ہیں تو میں لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے زیادہ قیمت وصول نہیں کرتا۔ میں ہر حال میں پورا تولتا ہوں، یہاں تک کہ مخلوق خدا کا ایک دانہ بھی میرے ذمہ باقی نہیں۔ بے شک تم خدائی راز جاننے کے لائق ہو۔ اتنا ہی دیانتدار شخص اس امانت کا بار اٹھا سکتا تھا۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اور دکاندار کو سلامتی ایمان کی دعائیں دیتے ہوئے مسجد کی جانب روانہ ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔